اس پہ بھی اعتراض کیا گیا کہ لیس بمجنون، آپ انہیں مجنون کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو سنتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور جو مجنون ہوتا ہے اس کی بات تو بہکی ہوئی باتیں رہتی ہیں، اور مجنون کی بات جو ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کی سے تو کوئی متاثر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر مجنون کہیں گے تو ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ جو بات ان کی سنتا ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بات طے ہوئی کہ انہیں ساحر کہا جائے، جادوگر کہا جائے۔ پھر اس پہ بھی اعتراض ہوا کہ انہیں جادوگر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ تو گندے ہوتے ہیں، پلیدی ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر اختلاف ڈالتے ہیں۔ لیکن پھر اس میں یہ بات نکل کر آئی کہ ایک معنی کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھائی اور بھائی کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اور دوست کو دوست سے جدا کر دے رہے ہیں، باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر رہے ہیں، اس معنی کر انہیں ساحر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات طے ہوئی اس دار الندوہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ کر پکارا جائے، تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں، ان سے دور ہونے لگیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچے کہ محمد جو ہے یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہیں، اور لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کرتے ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کو بہت رنج ہوا، آپ کو دکھ ہوا، اور آپ کو بہت تکلیف پہنچی کہ میں تو بھائی کو بھائی سے ملانے کے لیے اور تعلقات کو جوڑنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور میں اسی کی تعلیم دیتا ہوں، اور مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کو بھائی سے الگ کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جس کے لیے ہمدردی کرے اور جو اس کا ہمدرد بن کر آیا ہو اور اسی کی طرف الزامات لگائے جائیں تو کتنی تکلیف پہنچتی۔ اس تکلیف اور غم کی حالت میں آپ نے کمبل اوڑھ کر جو ہے وہ لیٹ گئے، کیونکہ جب آدمی کسی تکلیف، کسی رنج اور غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ عموماً چادر اوڑھ کر سب سے الگ تھلگ لیٹ جاتا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب غار حرا میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر بھیجا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس سارے خلا کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پر کر دیا، پورا بھر گیا ہے۔ اور حضرت جبریل نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا۔ اس وقت آپ کو خوف اور دہشت ہوئی، آپ تھوڑے سے گھبرا گئے، اور جب اپنے گھر پہ پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ علیہ وسلم نے اپنی اس مونس اور غمخوار بیوی سے کہا، زملونی، مجھے چادر اڑا دو، زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیا۔ اس حالت کو، حصے کو چھوڑ کر نماز پڑھا کیجیے، یہ آپ کو حکم دیا جا رہا۔ ایسے رنج اور غم کی حالت میں ہیں، اور آپ سے جو خطاب ہو رہا ہے اس خطاب کے بعد آپ کو کیا حکم دیا جا رہا کہ رات کے کچھ حصے کو چھوڑ کر، یعنی کچھ حصے میں تو آرام کر لیجئے، باقی حصے میں آپ نماز ادا کیجیے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی ہے یہ آیتیں سورہ مزمل کی، اس وقت جو ہے 5 وقتہ نماز فرض نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز کے اندر گزارا کرتے تھے، اور اتنا حصہ گزارتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے اور صحابہ کرام کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تھوڑا سا تخفیف کا حکم ہوا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے۔ پہلے تو یہ تھا کہ رات کا کچھ حصہ گزار کر نماز، باقی حصہ جو ہے
وہ نماز کے اندر لگا دیجئے۔ اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ آدھا حصہ رات کا عبادت میں گزاریے، یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے، یعنی 1/3 عبادت کے اندر گزاریے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے بھی کچھ زیادہ، یعنی 1/3 سے زیادہ۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ابتدا میں قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے وہ فرض تھے، 1 سال تک جو ہے یہ نماز فرض رہی۔ صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرتے رہے، اور رات کا اکثر حصہ جو ہے عبادت کے اندر گزارتے رہے۔ لیکن 1 سال کے بعد اسی سورت کی جو دوسرا جو رکوع ہے، جو 20ویں نمبر کی آیت ہے، اس میں پھر تخفیف کر دی گئی، ما تیسر منہ القرآن، کہ جو آسان ہو، جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرو اور اس میں قرآن پڑھا کرو۔ اس آیت سے مسئلہ یہ نکلا ہے کہ تہجد کی نماز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض روایتوں کے مطابق فرض تھی، لیکن امت کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن قیام اللیل یہ نفل ہے، سنت ہے، اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت فرمائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور آگے اسی آیت میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رات کا اٹھنا یہ نفس کی خواہشات کو کچلنے کا بہترین ذریعہ ہے، کہ جس وقت نیند کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے اس وقت آدمی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے تو نفس جس کی خواہش ہوتی ہے، اور نفس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ برائیوں کی طرف، گناہ کے کاموں کی طرف زیادہ انسان کو بہکاتا ہے اور لے جاتا ہے، تو اس کے خواہشات کو کچلنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور تہجد کی نماز اسے کہتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز ادا کی جائے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ معمول بنا لیے ہیں کہ رات میں 1 بجے 2 بجے تک جاگتے ہیں، یا 12 بجے 1 بجے تک جاگتے ہیں۔ اب ان کی کیا مصروفیت رہتی ہے، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر پروگرام دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تہجد کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جبکہ فجر کی نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ ایسا تہجد پڑھ کے کہ آپ تہجد پڑھیں اور فجر کی نماز غائب ہو جائے، یا جماعت چھوڑ دیں، یا گھر کے اندر پڑھ لیں، یا 9 بجے 10 بجے دن میں اٹھ کر پڑھیں، ایسے تہجد پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تہجد وہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جائیں، سونے کے بعد تھوڑی دیر سونے کے بعد اٹھ کر آپ نماز ادا کریں تہجد کی، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہ اصل طریقہ ہے، لیکن بعض لوگ معمول بنا لیے ہیں، یہ معمول ان کا غلط ہے، یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال تہجد کی نماز جو یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، اور اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لاتے، اور پکارنے والا فرشتہ یہ پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، ہے کوئی ضرورت مند کہ اس کی ضرورت کی تکمیل کی جائے۔ یعنی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بندے کی پکار کو سنتے ہیں۔ اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، لیکن امت پر یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک اس کا یہ تلفظ یعنی الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو۔ ہم لوگ الفاظ کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر ذال ہے، زا ہے، ضاد ہے، وا ہے، یہ اس کے تلفظ الگ الگ ہیں، اور اگر اس کو ایک جیسا ہی پڑھا جائے تو پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اس کے معنی ایسے بھی بدل جاتے ہیں کہ اس میں کبھی جو ہے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے تلفظ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی فکر نہیں، کوشش نہیں کرتے۔ سیکھنا چاہیے۔ میں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ صحیح قرآن کو سیکھیے اور قرآن صحیح طریقے پر پڑھیے، اس کے تلفظ کو صحیح ادا کرنا، کیونکہ اگر لفظ اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو پھر اس سے معنی بدل جاتے ہیں اور اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا نماز کے علاوہ آپ خالی تلاوت ہی کر رہے ہیں تو اس پہ جو اجر و ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ترتیل قرآن یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس میں سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کیا جائے۔ دوسرے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تدبر یعنی قرآن کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جو بڑی بابرکت ہے، اس کے آیتوں کے اندر غور و فکر کرو۔ اور تدبر، اگر آپ عربی گرامر نہیں جانتے تو کم سے کم اتنا تو رہے کہ ترجمے کا قرآن لے کر ہم پڑھیں تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ قرآن کو چھونا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو اونچی جگہ رکھنا، یہ سب باعث ثواب ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ اگر ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو کم سے کم ہماری اردو یا انگلش زبان کے اندر ٹرانسلیشن جو ملتا ہے اس کو ہم سامنے رکھ کر قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا جو فرمایا گیا کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا اور قرآن کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور اس کا ایک مطلب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تأثر یعنی قرآن جب ہم پڑھیں تو اس سے متاثر ہوں۔ جہاں پہ اللہ رب العزت نے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے چہرے کے اوپر بشاشت ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے جنت کے جو نعمتیں ہیں اسے پڑھ کر اور اسے سن کر۔ اور جہاں آیات عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب جو آئے گا اور جہنم کا جہاں تذکرہ ہے تو وہاں پہ ہم جو ہے گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو، ہمارے چہرے سے خوف طاری ہو، ایسی ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ تو ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو تلفظ ہے، دوسرے تدبر ہے اور تیسرے تأثر ہے کہ ہم قرآن جب پڑھیں تو ہم اس سے متاثر ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، سورہ رحمان کی آیت قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ جیسا تیل ہے جب اس کو پکایا جاتا ہے، اس میں کوئی چیز تلی جاتی ہے تو پھر اس کا تلچھٹ کا رنگ کیسا ہوتا ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور ایک سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ تو جب یہ آیت اس نوجوان نے پڑھی تو وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن ایسا پڑھو اور جب پڑھو تو اس کے اندر غور و فکر کرو اور اس کے اثر کو قبول کرو، تمہارے اندر تأثر پیدا ہو۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، تمہارے رونے نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ یعنی اس طریقے سے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کوئی سرسری کتاب نہیں ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ اور قانون کی کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ نے اپنے احکام کو نازل فرمایا، لہذا جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے تو اللہ کے احکام پر ہم صحیح طریقے پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، تو قرآن کا تلفظ بھی صحیح کریں اور قرآن کے اندر غور و فکر بھی کریں۔ اگر عربی گرامر سے واقف نہیں ہے تو اردو یا انگلش تفاسیر کو رکھ کر سامنے رکھ کر اور ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تأثر بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم آپ پر ایک بھاری فرمان اتاریں گے۔ یہ بھاری فرمان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس لیے کہ ابھی قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا تھا۔ سورہ مزمل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور قرآن کا ابھی اکثر حصہ وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ پر بھاری فرمان اتاریں گے۔ کیا قرآن بہت مشکل ہے؟ نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو تو بہت آسان نازل کیا۔ بھاری اس معنی کر ہے کہ یہ جب کلام نازل ہوتا ہے، امام بخاری کے اندر پہلا جو باب قائم کیا ہے کہ کیف کان بدء الوحی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، سخت سردی کا زمانہ ہے، لیکن آپ کی جبین مبارک اور آپ کے چہرے انور پر، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے جو ہے وہ چمکنے لگتے تھے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، اور ایک جیسے جرس، ایک گھنٹی جیسے بجتی ہے، اس طرح کی آواز آتی تھی۔ ایک صحابی وہ فرماتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے، آپ پر وحی نازل ہوئی تو ایسا مجھے محسوس ہوا کہ بوجھ سے میری ران ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسے سخت فرمان، یعنی سخت سے مراد یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام بڑی عظمت والا کلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا بھاری کلام ہے کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اس کو پڑھ نہ سکیں، جیسا کہ ہمارے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اٹھا کر بہت اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، شادیوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں دینے کے ساتھ کلام پاک کو خاص طور سے اہتمام کے ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ کلام پاک لے جا کر اوپر بہت اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے کہ کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے، قرآن کریم تو پڑھنے کے لیے ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس سے اثر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ اپنے دل کے اندر یہ نورانیت پیدا کیجئے، آپ کے اندر یہ جلوہ پیدا ہو، کیونکہ آپ کے اوپر ایک بھاری فرمان اترنے والا ہے اور اتاریں گے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا اٹھنا ہی اشد وطئا، یہ نفس کو کچلنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، واقوم قیلا، اور بات بھی ٹھیک طرح سے ہوتی ہے۔ یعنی رات کو جب اٹھیں گے اور اللہ کے حضور نماز پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، تہجد کی نماز ادا کریں گے، تو یہ نفس کی جو خواہشیں ہیں اور نفس جو طرح طرح کی خواہشوں کی طرف انسان کو ابھارتا ہے، اس کو آپ کچل سکتے ہیں، اس کو آپ دبا سکتے ہیں۔ واقوم قیلا، اور بات بھی ٹھیک طرح سے ہوگی۔ بات کس سے؟ یعنی جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اس وقت رات کا سناٹا ہوتا ہے، دل بھی سکون کے اندر ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے دل جمعی کی اور اللہ رب العزت سے گفتگو یعنی کلام کرنے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو تو دن میں بہت سارے کام رہتے ہیں، بہت سارے کام، یعنی امور خانہ داری ہے، گھر کے دوسرے کام ہیں، اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، لیکن رات کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پرسکون اور اچھے ماحول اور سکون کے ماحول میں انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات کو اٹھنا یہ نفس کو کچلنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور بات بھی ٹھیک طرح سے ہوتی ہے، اور دن میں جو ہے یہ دوسرے کام لگے رہتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کیجیے۔
اپنے پروردگار کا نام لیا کیجیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سارے لوگوں سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اور اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، یعنی ذکر زبان سے بھی ہو اور ذکر دل سے بھی ہو۔ تہجد پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت انسان چاہے تو ذکر کرتا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں گزرتا تھا۔ ذکر اور افضل الذکر جو فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر، وہ تلاوت قرآن ہے، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اذکار ہیں احادیث کے اندر موجود ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ سارے تعلقات کو ختم کر دیجئے؟ نہیں، تعلقات جو جوڑنے کے ہیں اس کو جوڑیے، لیکن سارے تعلقات کے اوپر اللہ کا تعلق غالب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے تعلق کے اوپر سارے تعلقات غالب آ گئے۔ ہم دوست سے بات کر رہے ہیں، ملنے آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ہم دوست سے بات کرنا بند نہیں کریں گے، ہم نماز کو دوسرے وقت میں پڑھ لیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کے تعلق کے اوپر دوسرے تعلقات غالب ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ یہ نہیں منع فرمایا کہ ساری دنیا سے کٹ کر الگ ہو کر رہبانیت کی زندگی گزارے اور کہیں جا کر جنگل میں زندگی گزارے، ایسا نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، لیکن سارے حقوق کے اوپر اللہ کا حق غالب ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب تعلقات کے اوپر اللہ کا تعلق غالب ہو۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب اذان ہوتی ہے ہم کسی سے بات کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فون آ گیا اور اذان کے وقت ہم بات کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان کی وجہ سے تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی ہم اس وقت اپنا فون بند نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اذان کی آواز کی وجہ سے بھائی تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر وہ اور بلند آواز سے بات کرتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ کا پکارا آ گیا، اللہ کا نام لیا جا رہا، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، فون بند کر دو، اذان کے بعد بات کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے تعلق کے اوپر یہ سارے تعلقات آج غالب آ گئے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، سارے تعلقات کے اوپر اللہ کا تعلق غالب ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ مشرق اور مغرب سے مراد، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مشرق سے مراد دن ہے اور مغرب سے مراد رات ہے، یعنی جو دن اور رات کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے۔ یعنی یہ کفار مکہ آپ کے بارے میں جو بھی باتیں کہتے ہیں اور آپ پر جو بھی الزام لگاتے ہیں یا آپ کو جو بھی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس سے بے فکر ہو کر اللہ کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ فَاتَّخِذُوهُ وَكِيلًا، اللہ کو، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ نفع پہنچا سکتا۔ اپنا کارساز، اپنا مولا اسی کو بنا لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔
ہم سب کی کمائی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ حرام کمائی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے یا ارحم الراحمین۔ جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یا ارحم الراحمین، ان کے تعلیم کے اندر کامیابی عطا فرمائیے، انہیں اعلیٰ تعلیم سے نواز دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو اپنا مطیع فرما بردار بنا لیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو اعمال صالحہ عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ جن اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں یا ارحم الراحمین، ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جن شادی شدہ لوگوں کی گود اولاد سے خالی ہے یا ارحم الراحمین، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے یا ارحم الراحمین، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا ارحم الراحمین، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے یا ارحم الراحمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ۔